بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر میں زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے 3 طرح کے کیلنڈر دیکھے جاتے ہیں، جن میں عیسوی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر اور بکرمی یا دیسی کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 14 جون 2025 دن ہفتے کا۔ ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں 17 ذی الحج 1446 ہجری دن ہفتہ کا۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 18 ذی الحج 1446 ہجری دن ہفتہ کا۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک قمری کیلنڈر کے حساب سے ہم سے ایک دن آگے ہیں۔ بکرمی یا پنجابی کیلنڈر کے حساب سے 31 جیٹھ 2082 دن ہفتہ کا۔ ماضی کے دریچوں سے چند واقعات جو پاکستان اور مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ 14 جون 631 عیسوی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ نجران پر ایک مہم کا آغاز ہوا جو اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے۔ 14 جون 1826 سلطنت عثمانیہ میں ینیچری کے دستوں کی بغاوت کا آغاز ہوا۔ یہی بغاوت ان کے خاتمے کا باعث بنی۔ احمد رضا خان برصغیر کے نامور مترجم، قرآن کیا اور نعت گو شاعر کا یوم پیدائش ہے۔ اعلیٰ حضرت کی پیدائش بریلی میں ہوئی۔ دینی علوم کی تکمیل گھر پر اپنے والد مولوی نقی علی خان سے کی۔ 2 مرتبہ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے۔ درس و تدریس کے علاوہ مختلف علوم و فنون پر کئی کتابیں اور رسائل تصنیف و تالیف کیے۔ قرآن کا اردو ترجمہ بھی کیا جو کنز الایمان کے نام سے مشہور ہے۔ ان کی سب سے بڑی کتاب کا نام فتاوی رضویہ ہے جس کی 32 جلدیں ہیں۔ 14 جون 1948 قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی پہلی کرنسی نوٹ کی منظوری دی۔ 14 جون 1956 پاکستان کے وزیر اعظم چودھری محمد علی نے پہلے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا اعلان کیا۔ 14 جون 1973 پاکستان کے آئین 1973 کے تحت پہلی بار قومی اسمبلی نے بجٹ پر بحث کا آغاز کیا۔ 14 جون 2002 کراچی میں امریکی سفارت خانے کے سامنے کار بم دھماکے میں 12 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہوئے۔ 14 جون 2021 وزیر اعظم عمران خان نے کورونا ویکسین کی قومی مہم کو تیز کرنے کے لیے اہم اقدامات کا اعلان کیا۔ 14 جون ہر سال 14 جون کو خون عطیہ کرنے کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن خون عطیہ کرنے اور اس کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو خون عطیہ کرنے کی اہمیت اور اس کے فوائد کے بارے میں بتایا جا سکے۔ اور چند واقعات 17 ذی الحج کے بارے میں۔ 17 ذی الحج کے دن 16 ہجری میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کر کے اسے بازنطینیوں سے آزاد کروایا۔ عثمانی خلیفہ عبد المجید اول 17 ذی الحج 1277 ہجری نے اس روز خلافت کی قیادت سنبھالی۔ 17 ذی الحج 1332 ہجری اس تاریخ کو برطانیہ نے فرانس کی مدد سے قبرص پر قبضہ کیا اور عثمانی سلطنت سے جنگ کے اعلان کی تیاریاں شروع کی۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔